السلام Recording علیکم in ورحمۃ progress. اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ موقع دیا کہ ہم سب یہاں پر تھوڑا سا علم حاصل کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھی، اور اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، کیونکہ آپ جو کچھ ہمیں بتاتے تھے وہ وحی الہی ہوتا تھا۔ آپ اپنے دل کی بات یا اپنی مرضی، اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کی کسی بات پر بھی اپنی رائے کو آگے نہیں کرنا چاہیے، نہیں اپنی رائے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایز اٹ از لینا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ علم کی مجالس، مساجد، خاص طور پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی قابل احترام شخصیتیں ہیں جیسے اساتذہ، والدین اور شیوخ، ان سب کا ادب لازم ہے، کیونکہ ہمارا دین ادب کا دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اللہ کی کتاب کا ادب، مساجد کا ادب، ان کا احترام اور ان کا خیال رکھنا، اور اسی طرح جو لوگ بھی عمر میں ہم سے بڑے ہوں، لیس منا من لم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور خاص طور پر جو لوگ آپ کو دین سکھاتے ہوں ان کا ادب اور احترام، کیونکہ وہ جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ کتنا بھی علم حاصل کر لیں، لیکن اپنے محسنین کے ساتھ اگر آپ کا رویہ ادب احترام کا نہیں، آپ کے اندر مثبت خیالات نہیں، اگر آپ اپنے دل کے اندر کوئی بغض یا کوئی نفرت یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں، تو آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں خیر خواہی، لیکن خصوصی طور پر اپنے ائمۃ المسلمین اور پھر اس کے بعد عامتہم، ان سب کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ہم نے یہ بات پڑھی کہ کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی منسوب نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ نے نہ کہی ہو، صرف وہی بات کرنی چاہیے جس کا ہمیں پختہ اور صحیح علم ہو۔ اسی طرح دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ جو بات ہم کسی کو بتا رہے ہیں کیا وہ ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اپنے اندر اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو عاجزی پیدا کرنی ہوگی، دوسروں کی اصلاح کرتے وقت ان کا ادب، احترام، ان کو اچھے نام سے پکارنا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں بھی مومنوں کی اصلاح کرتے ہیں قرآن مجید میں یا حکم دیتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی آنر ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ ایمان رکھتا ہے یا صاحب ایمان ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کرنے سے منع کیا گیا کہ جیسے انسان اپنے دوستوں سے یا اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 13 سے۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آ گیا۔ بعض لوگوں نے خطبہ چھوڑ دیا اور تجارتی سامان کی خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ اس پر یہ فرمان الہی نازل ہوا، تلاوت سبات تلاوت چلائیے۔ آج کی آیت پلے کیجئے۔ چلو تم پڑھو۔ جارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من
اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جب وہ تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں، ادھر سے بند کر دیجیے سر. جب وہ تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں. کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اس قسم کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے غلطیوں کی اصلاح اور خاموش نہ رہنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے اس کتاب کا مقدمہ کا جو حصہ پڑھا ہے اس میں مؤلف نے ہمیں قرآن مجید کی مثالوں سے یہ بتایا کہ جب کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ہوئی جو درست نہ تھی یا صحابہ کرام سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرما دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، غلطیاں سرزد نہیں ہوتی تھی، لیکن انبیاء کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی بھی خلاف اولا بات اگر ہو جائے تو یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اجتہادی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح اس کی اصلاح کی. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہم نے آیات پڑھی، پھر صحابہ کرام سے متعلق آیات پڑھی، اور آج کی یہ آیت اس کی آخری آیت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 11 ہے. اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبے کو چھوڑ کر تجارتی قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح اصلاح کی. اب اس آیت پر غور و فکر کر کے ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی اصلاح کرنی، جیسے اپنے کسی طالب علم کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہماری لینگویج کیسی ہونی چاہیے، بات ڈائریکٹ کرنی چاہیے یا عمومی انداز میں کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ سمجھانا کیسے چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ نہیں کہا اِذَا رَأَيْتُمْ تِجَارَةً، یعنی صحابہ کو ڈائریکٹ نہیں کہا جب تم نے تجارت کا وہ سارا منظر دیکھا تو تم چلے گئے، تم نے بہت غلط کیا، ایسا کچھ نہیں کہا. ہم جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے. وَإِذَا رَأَوْا، یعنی جیسے کہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، یعنی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایسا کیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، کیونکہ وہاں ڈھول تماشے بھی ہو رہے تھے، بزنس بھی ہو رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بزنس ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہاں میوزک پلے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک پرانی دور جاہلیت کی ہی ٹریڈیشن ہے جو آج کے ماڈرن ورلڈ میں سوفسٹیکیٹڈ انداز میں آپ کے سامنے آتی ہے. آپ کسی مال میں جائیں تو چین سے آپ بات نہیں کر سکتے، مسلسل آپ کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو اس دور میں بھی ایک اور طریقہ تھا بہرحال لوگوں کو متوجہ کرنے کا. فرمایا کہ انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. اور پھر فرمایا قل، آپ انہیں بتائیے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اللہ کے پاس ہے، کیا ہے اللہ کے پاس، کیا ہے؟ اجر و ثواب. نہیں، ڈائریکٹ بات کیجئے نا، اللہ کے پاس تو اجر و ثواب ہے، یعنی تم ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا کام کر رہے تھے، اس کو تم نے چھوڑ دیا اور کھیل تماشے کی طرف چلے گئے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ایک طرف دین ہوتا ہے، ایک طرف کوئی علم کی مجلس ہوتی ہے، ایک طرف کوئی نیکی اور ثواب کا کام ہوتا ہے، اور دوسری طرف دل بہلانے کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ہم پھر کس کو پریفر کرتے ہیں، کیا چھوڑ کے کیا لیتے ہیں؟ فرمایا کہ تم دنیا کا سامان اکٹھا کرنے گئے تھے، جو اللہ کے پاس ہے، جو کام تم کر رہے تھے اس کے نتیجے میں جو کچھ تمہیں ملنے والا تھا وہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ لہو لعب اور تجارت سے کہیں بہتر ہے. بعض اوقات لوگ کوئی شخص بہت بڑا بزنس مین ہو تو اسے بہت امپریس ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں نا، ایک بہت مال اکٹھا کر رہا ہے تو مالداروں سے ہمارے دل میں بڑی ایک محبت بھی اور ایک ہیبت بھی ہوتی ہے، اور ان کو ہم آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکسیسفل پیپل کی جو سٹوریز ہیں وہ سارے کون ہیں، کن کو سکسیسفل کہا جاتا ہے؟ اگر آپ نے پڑھی ہو جو دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے، کہ جنہوں نے زیادہ مال کمایا. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو لسٹ کم ہی ملے گی کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کون ہیں، یا ہمارے بچوں کو کم ہی پتا ہوگا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ اس وقت ریچسٹ پرسن کون ہے، اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. بہرحال تو واللہ خیر الرازقین. تم رزق کے معاملے میں ڈرتے ہو کہ وہ ختم ہو جائے گا، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اس کام کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، عبادت کے وقت نہیں جا سکتے، علم حاصل کرنے کے وقت نہیں جا سکتے. رزق اللہ تمہیں دے گا. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے جو زیادہ بہتر چیز تھی اس کی طرف توجہ دلا دی، اور پھر آپ سے کہلوایا کہ آپ ان کو بتائیے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. اللہ کی بات، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، وہ چھوڑ کر تم کسی اور کام سے چلے گی. اور وہ حالات عام بھی نہیں تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جمعے کے دن تجارتی قافلہ سامان لے کر آیا، جبکہ ہم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خطبہ جمعہ میں تھے. تو انہیں دیکھ کر 12 آدمیوں کے علاوہ سب لوگ ادھر دوڑ پڑے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. ایک اور روایت میں آتا ہے جب یہ آپ نے صورتحال دیکھی کہ سارے اٹھ کے چلیں گے خطبہ چھوڑ کے، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی یہ اتنی بڑی غلطی تھی، اور جو تمہیں سب کو بہا کے لے جاتی. اور پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. میں سوچ ہی رہی تھی پہلے بھی کہ وہ کون کون ہوں گے 12 سمجھدار جنہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو اس آیت سے ہمیں جمعے کی نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی طرف جلدی جانا بھی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کچھ لوگوں نے عادت یہ بنائی ہوئی کہ خطبہ نہیں سنتے، خطبہ کہتے ہیں ابھی تو خطبہ چل رہا ہے، اور عین نماز سے تھوڑی دیر پہلے داخل ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ حجت دیتے ہیں کہ جی ایک رکعت بھی مل جائے تو جمعہ ہو جاتا ہے. تو گھر کے مردوں کو سمجھانا چاہیے، اور جمعے یعنی بچپن سے ہی لڑکوں کو خاص طور پر جمعے کی نماز کی فضیلت، اہمیت اور یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نرمی اور حکمت کے ساتھ تنبیہ کرنی چاہیے، یعنی نام لے کے اور ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے عمومی الفاظ میں تنبیہ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ تمہاری تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر یہ کہ اگر وقتی طور پر کسی سے غلطی ہو جائے اور حالانکہ پچھلا اس کا سارا ریکارڈ اچھا ہے، تو اس کو ایک ہے نا ایک ہیبچل شخص ہے جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتا رہتا ہے، وہ تو الگ بات ہے، اس کے ساتھ تو معاملہ اور طرح ہوگا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا بھی ہو جاتی ہے، کوئی سلپ ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے یا وہ کام ہی چھوڑ بیٹھیں یا ڈسہارٹ ہو جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے دل میں پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بہترین رازق ہے. ہم کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا، لیکن وہ کوشش دین کی قیمت پر نہیں، حرام میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو مصلح ہے، کیونکہ ہم یہ غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ پڑھ رہے ہیں نا کہ نبوی طریقہ کیا ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، جو استاد ہے یا والد ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ جن لوگوں کی بھی آپ اصلاح کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے. ان کی اصلاح اور تربیت میں صرف رولز اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ کوئی موٹیویشنل میسج بھی ہونا چاہیے. یہاں کون سا موٹیویشنل میسج ہے؟ واللہ خیر الرازقین. آپ فکر نہیں کرو، اللہ رزق دے گا، رزق کی وجہ سے تم اپنا کام نہیں چھوڑو. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر لڑکوں کو
جمعے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں تو ان کو بتائیں کہ بالغ ہونے پر ان پر جمعہ فرض ہے، پھر اس کی فضیلت، اور پھر اس کے آداب۔ بہت سے لوگوں کو جمعہ کے آداب ہی نہیں پتہ، اور ان آداب میں خاص طور پر یہ کہ خطبے کے دوران کسی کو چپ کرنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ کرو۔ جس نے یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس نے بھی لغو بات کی۔ بال اشارے سے آپ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہیں، جگہ لے دے سکتے ہیں، لیکن بات نہیں کر سکتے۔ کچھ مائیں بچے لے جاتی ہیں اور پھر ان سے باقاعدہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس جمعے کو بھی میں نے دیکھا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں بتانی چاہیے، اور پھر یہ کہ خطبے کی اہمیت بتانی چاہیے کہ وہ نماز کا ایک حصہ ہے، اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے نہانے دھونے اور باقی چیزوں کا، کہ جیسے ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے تو باقی سارے کام سیکنڈری ہو جائیں۔ جب تعلیم حاصل کرنے کا وقت آئے، کلاس ٹائم ہو جائے، تو باقی سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ پھر اسی طرح اگر دین کی خدمت کا کوئی کام ہمیں ملا ہوا ہے تو اس کو اپنے ذاتی اور دنیاوی کاموں پر ترجیح دینی چاہیے، اور بعض اوقات ہم اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، اچھا کر لیں گے کیونکہ ہمیں دنیا کے کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی رزق کے حوالے سے۔ تو اللہ خیر الرازقین۔ ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کماتے کماتے ہم کس وقت دنیا سے ہی چلے جائیں اور سب پیچھے چھوڑ دیں، اور جو آگے لے کے جانے والا ہے اس کو ہم نکل پہ چھوڑا ہوا، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیٹر آن۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ اگر ایک طرف دنیا کا بہت بڑا فائدہ نظر آ رہا ہو لیکن دوسری طرف دین کا کچھ نقصان ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دین کو جو چیز دین کو نقصان دے رہی ہے اور دین کے نقصان پر دنیا مل رہی ہے، اس سے کنارہ کشی کریں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ دنیا بہرحال فانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد صحابہ نے اس کو کیسے لیا؟ یعنی جس کی اصلاح کی جائے وہ کیا کرے، اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائی۔ اس کے بعد کوئی ایک رپورٹ ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا اور اس کے بعد وہی کرتے رہے جو پہلے کر رہے تھے۔ ایک دفعہ سمجھانے سے سمجھ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے۔ اب یہاں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کوئی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے نا کہ ہم کو بڑا اہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری کو شغل میلہ شروع ہو جاتا ہے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہیں بھیڑ اکٹھی ہوئی ہے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہجوم کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یعنی ایک اہم نفسیات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نے حرم میں کچھ بانٹنا شروع کیا نا تو دو چار لوگ اکٹھے ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اور دیکھتے وہ آ جاتے، پھر اس کے بعد اور آ جاتے، پھر آپ کی جان چھڑانی محال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک عمومی رویہ، جہاں لوگ دیکھتے ہیں نا یہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ چار لوگ کیوں اکٹھے، تو وہ ضرور جھانک کے دیکھیں گے اور پھر اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ بعض اوقات کہیں کوئی لائن لگی ہوتی ہے تو سوچتے ہیں پتہ نہیں آگے کوئی کھانا بڑھ رہا ہے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ لائن صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کئی دفعہ ایسے نہیں ہم غلط لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھیڑ چال، یس، وہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں نا، اچھا بھیڑ چال نہیں، یہ بھیڑ چال، ہاں جی، اور بھیڑ چال بھی نہیں ہے، نہ بھیڑ چال ہے نہ بھیڑ چال ہے، یہ بھیڑ چال ہے۔ بھیڑیں ایک دوسرے کے پیچھے ایسے، یعنی اگر کچھ بھیڑوں کو آپ رستے پہ لگا دیں باقی خود ہی اس کے پیچھے چلے گی۔ اب دیکھیے کہ جب مثلاً آپ کوئی نیوز پڑھتے ہیں کہ کووڈ میں جیسے آیا تھا نا کہ لوگ ٹوائلٹ پیپر خریدنا شروع ہو گئے تھے، بے سوچے سمجھے سب نے، حالانکہ اگر ٹوائلٹ پیپر ختم بھی ہو جائے تو مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب بھیڑ چال، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، کوئی سیل لگی ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی جائیں، کچھ خریدنا یا نہیں۔ عمومی رویہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں کو دیکھ کر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
بعض اوقات کسی نے کوئی خاص طرح کی رنگ پہنی ہوئی، ہم بھی یہ لے لیتے ہیں. کسی نے کوئی خاص طرح کا گھر کسی جگہ پہ بنایا، ہم بھی وہاں خریدے. کوئی وہاں پلاٹ خرید رہا ہے، ہم بھی یعنی کوئی یعنی ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی. تو اس چیز پر ضرور توجہ دیں کہ میں کوئی بھی کام صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کر رہی ہوں، یا میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے کہ یہ کام واقعی فائدے کا ہے میرے، اور مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں. یہ تو بالکل بچگانہ رویہ ہوتا ہے نا، کہ جیسے ایک بچے کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو دوسرا کہتے ہیں اس کو دیے مجھے بھی دے دیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو دیے صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دیکھا دیکھی کام نہ کریں، ٹرینڈز کو فالو نہیں کریں، مجمع کو فالو نہیں کریں. میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہے. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلیل جو ہے نا ان کی تعریف کی، اکثریت کی نہیں کی. اکثریت حجت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کام کریں تو ہم بھی یہ کر لیں. ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں وہ واقعی کتنے فائدے کا ہے. اندھا دھند کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا. بہت سی خواہشات ہمارے اپنے اندر سے نہیں اٹھتی، وہ کہاں سے اٹھتی ہیں؟ دوسروں کو دیکھ کر اٹھتی ہیں. اور بعض اوقات وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے یہ کام کیوں شروع کر دیا. بہت سے لوگ جو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس ویب سائٹ کو بہت سے لوگ، یا اس کسی ریل کو بہت فالو کر رہے ہیں، یا کسی پرسنالٹی کو بہت، کسی سیلیبریٹی کو بہت فالو کریں، تو بغیر دیکھے سمجھے اس کو فالو اور لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو لاکھوں لوگ پہلے فالو کر رہے ہیں تو ضرور کوئی کام کی چیز ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے کہ کچھ یوٹیوب کے جو جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، اس میں جو سٹف وہ پوسٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے. اس میں کوئی کام کی بات نہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ اچھا جب بھی آپ دیکھتے نا کہ اچھا اس کے 1 ملین ویوز ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں ذرا کلک کر کے دیکھیں کہ ہے کیا. بالکل صرف اس لیے کہ ملین لوگ فالو کریں تو ہم نے بھی کرنا ہے. یہ ملین لوگ کسی کو فالو کریں تو ضروری نہیں کہ وہ اس کا انجام اچھا ہی ہو اور اس کا کام اچھا ہی ہو. تو اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے ہمیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا دوسروں کو فالو کرنے میں کوئی برائی ہے؟ برائی نہیں ہے. اندھا دھند کسی کو نہیں فالو کرنا. اچھے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کل سنا تھا نا آیات جو تھی. تو انبیاء کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ ان کی پیروی کریں. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ قرآن و سنت تو ہے ہی، لیکن جو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں. قرآن و سنت تو علم ہے نا، لیکن ہمیں کیا کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. قرآن ہمیں ہدایت کی یہ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو ہم، اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دوسروں کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں نا تو ہمارا اپنا ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا، ہماری اپنی صلاحیتیں نکھرتی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ایک خواہ مخواہ کا خول چڑھا لیا. آپ دیکھیے کہ کسی اور کا کپڑا آپ کو فٹ آ سکتا ہے؟ کسی اور کا جوتا اگر آپ پہن لیں، سیم نمبر کا جوتا ہے، کسی اور کا پہن لیں تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کبھی آپ نے تجربہ کیا یا نہیں. کبھی ہوتا ہے نا کہ مسجد جائیں یا کہیں جوتا رکھا ہوا ہوتا ہے تو غلطی سے کسی اور کا اسی ڈیزائن اسی سائز کا ہم پہن کے آ جاتے ہیں، اور تو وہ ہمیں چبھتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اسی طرح ہر ایک کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اور جس کا کام اسی کو ساجھے یا سمجھے، ساجھے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے عقل دی ہے نا، ہمیں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے جو جن کی ضرورت ہے، جو کرنے کا کام ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے سب یہ کریں تو ہم بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھے نظریات کو ضرور فالو کریں، اچھے ٹرینڈز کو فالو کریں، اچھے لوگوں کو، اچھے پروفیشنز کو دیکھیں، لیکن کثرت کو معیار نہ بنائیں. ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ کہ انجام پہ نظر رکھیں کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں، یہ کہاں پہنچائیں گے. صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں کہ دنیا میں کہاں پہنچائیں گے، آخرت میں کہاں پہنچائیں گے. اور پھر کامیاب لوگوں کی ایک خاص عادت ہے نا کہ وہ کام شروع کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں، کیپ اینڈ ان مائنڈ. یہ جو مشہور ہے وہ اسٹیون کوے، اس نے جو سکسیسفل پیپل کی جو کامن ہیبٹس بتائیں 7 ہیبٹس، اس میں ایک یہ کہ انجام کو سامنے رکھ کے شروع کریں کام کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی مثلاً آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں تو اگر آپ انجام سامنے رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو گلوٹن نقصان دیتی ہے لیکن آپ کو بس مزہ ہے اس میں، اور آپ جو چیزیں کھائے چلے جا رہے ہیں کھائے چلے جا رہے ہیں اندھا دھند صرف زبان کے ذائقے کے لیے. تو کبھی سوچیں کہ زبان کا ذائقہ کتنے منٹ تک رہے گا، کتنے منٹ تک، اور میرے سسٹم میں وہ کتنے منٹ تک رہے گا، کتنے آورس. اور پھر وہ اگر میرے بلڈ میں چلا گیا تو وہ کب تک رہے گا، اور اگر اس سے میرے جسم کا کچھ اور حصہ بن گیا تو وہ کب تک رہے گا. اسی لیے کہا نا کہ حرام سے جو گوشت بنے گا اسے جہنم کی آگ ہی جلائے گی، کہ جو ہمارا ہے نہیں، ہمارا حق نہیں، اور ہم اس کو کیونکہ انجام کو سامنے نہیں رکھا، صرف دنیا کی رونق و چکا چوند کو دیکھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں درست سمت اور ترجیحات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ترجیح کیا ہے، پرائرٹی کیا ہے. اس وقت خطبہ ہماری پرائرٹی ہے یا اس وقت کچھ اور کام کرنا. اور یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اس کے بارے میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد 2 کام ہوتے ہیں. ایک یہ کہ دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعتیں ہیں. ان 2 کے علاوہ کوئی تیسرا کام واقعی فائدے کا نہیں. لیکن میں نے دیکھا بہت سارے لوگ نہ اذان کی پرواہ کرتے، ان کی زندگی میں بے حد وسائل ہوتے ہیں، بے حد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اذان سن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں. آپ حرم میں بیٹھ کے دیکھ لیں، مسجد نبی میں بیٹھے دیکھیں، لیکن لوگ نہ اذان سنتے خاموشی سے، نہ اس وقت دعا کرتے ہیں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ 2 رکعت اٹھ کے پڑھنی ہے ہم نے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، نہ نفل پڑھیں نہ دعا کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف دعا پڑھتے جائیں، دعا کرتے جائیں. ایک یہ ہے کہ صرف نفل ہی لمبے کر کے پڑھیں. کیا کرنا چاہیے؟ توازن، بیلنس، تھوڑا یہ تھوڑا وہ، دونوں امپورٹنٹ. وقت کو ڈیوائڈ کر لیں، پہلے دعا کر لیں، پھر نفل پڑھ لیں، پھر ٹائم بچے دوبارہ دعا کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ پرائرٹائز کرنا زندگی میں چیزوں کو بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری، کیونکہ ہمارے اعمال اور نتائج باہم لازم و ملزوم ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے، ہمارے اعمال اور ان کے نتائج لازم و ملزوم ہیں. جو کچھ آج ہم کریں گے یہ کل ہمیں لازماً دیکھنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا. آج کے دن کی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو یہ صرف آج کا دن نہیں ہے، یہ ایک ایک دن جمع ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنے دیکھیے کہ جو بچے بچپن میں محنت نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر جو پرائمری اسکول میں کام نہیں کرتے، جو ہائی اسکول میں نہیں صحیح کام کرتے، پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے، یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں؟ نہیں، جا ہی نہیں سکتے. میڈیکل اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں؟ نہیں. اچھا چلیں، کوئی بچے نے پہلے محنت کی پھر میڈیکل اسکول چلا گیا، وہاں نہیں پڑھا، ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ نہیں. ڈاکٹر بن گئے لیکن اپنی پروفیشنل جو ہے صلاحیت اس کو بڑھایا نہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اگر ہمارا کل ہمارے آج پر منحصر ہے، ہمیں آج سوچنا ہے کہ ہمیں کل کیا کرنا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ غد دنیا کا غد بھی ہے اور آخرت کا غد بھی ہے.
تو یہ اوور آل بات تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم کریں گے مقدمے کا کچھ حصہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مثالیں آئیں گی انشاءاللہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوں گی. یہ کلاس ہر ہفتے آدھے گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ریفلیکشنز ہوتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے سنیں، جس کا دل نہیں چاہتا وہ نہ سنیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے باقی تمام سٹاف کے لیے مینڈیٹری کی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آپ سب کے لیے بھی مینڈیٹری ہو. اگر آپ اس پہ نہیں سن سکتے لائیو تو آپ بعد میں اس کو ریکارڈڈ سن سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو کام اللہ نے دیا ہے اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. ہم دنیاوی لحاظ سے بہت سی ورکشاپس وغیرہ کر کے لیڈرشپ کی یا ٹیچنگ سکلز کی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ٹیچنگ صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کا نام نہیں ہے. ٹیچنگ تربیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم تھے وہ کیسے معلم تھے؟ جی، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تزکیہ اور تربیت ساتھ ہے. خالی تلاوت کافی نہیں، خالی ترجمہ تفسیر کافی نہیں، خالی حدیثیں پڑھ لینا، حدیثوں کے کورس کر لینا کافی نہیں. ان سب چیزوں کے لیے تربیت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی کورسز جو ہمارے آن لائن ہیں ان میں اب انہوں نے پارٹ کر دیا نا کہ اسٹارٹ میں یا اینڈ پہ 30 منٹس کا سے یعنی کمپلسری. اوکے الحمدللہ. جی شازیہ اب آپ کمنٹ کریں، ادھر آ جائیں اور یہ مائک پکڑ لیں. میرے استاذہ اصل میں نا 5 بجے ہمیں ہال ایمٹی کرنا ٹھیک ہے، اور دارالسلام جو ہے ہمارے لیے کچھ وہ ٹی کے ساتھ اسنیکس اور کچھ فروٹس وغیرہ رکھے. 20 منٹ ہے کھانا کھانے کے اور کیا کریں. اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. دیکھیے ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے کا وقت اس طرح نہیں ملا جس طرح ملنا چاہیے. تو جس کو بھوک لگی ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے. 5-10 منٹ اور دے دیں پھر باقی. جی آپ بات کیجیے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اولو الالباب کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں. جی ہاں، تو آج جیسے انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا تھا کہ تجارت پہ جانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا ہے. تو یہ بالکل ایک کلیئر پکچر بتا دی ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں اس کو کمپیئر ضرور کر دیں. کیونکہ اگر آپ کو اپنا ویژن کلیئر ہوگا نا تو پھر آپ ایکٹ بھی کر سکیں گے اور اوروں کے لیے بھی رول ماڈل کر سکیں گے. یوٹیوب میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ابھی ریسنٹلی نا میں نے دیکھا کہ آپ کے کتنے فالوور ہیں. اٹ واز جسٹ 485K. اور میں سوچی تھی کہ جو بالکل ایسی چیزیں جن کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے وہ ملینز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اولو الالباب ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب یوٹیوب کے اوپر جب اس کو ریسرچ کیا جائے کہ کس طریقے سے ہم نے اوتھینٹک انفارمیشن کو دیکھنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کے کم فالوورز ہیں انسٹیڈ آف یہ کہ ان کی کتنی ویڈیوز ہیں. دیکھیے کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے، پیش کیا کر رہے ہیں کیا. اچھا اتنی چوائس ہے نا. میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے فارورڈڈ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بھیج دیتے ہیں تو میں ان کو نہیں کھولتی. میں یہ سوچتی ہوں جو کام میں اس وقت کر رہی ہوں کیونکہ مجھے میسیجز کے جواب دینے ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، اگر میں ان کی بھیجی ہوئی ویڈیوز اور وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دوں تو کیا ہوگا؟ جو اصل کام ہے میرا وہ رہ جائے گا. چاہے وہ ملین فالوورز کی چیز ہو، خدا حافظ مجھے نہیں چاہیے. میں کیا اور کب دیکھوں گی؟ جب مجھے تیاری کرنی ہوگی، مجھے اپنی ضرورت کی چیز کرنی ہوگی، میں وہ ڈھونڈوں گی اور میں وہ سنوں گی اور وہ دیکھوں گی. کسی کے کہنے پہ میں کیوں دیکھنا شروع کر دوں؟ کیونکہ وہی بات ہے پرائرٹائز. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں؟ سر جیسے رسک کی بات تھی نا تو اس میں الحمدللہ مال یہ سب چیزیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن سوچتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے. جس سے ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بعد جیسے جو ایموشنز ایک دوسرے کے لیے، تو جب انسان کیونکہ ہم نا بعض دفعہ بہت ساری دین کی چیزیں سیکریفائس کرتے ہیں مثلا کسی کی محبت میں، یا مثلا یہ کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، یا مثلا یہ کہ اچھا میرے بچے اگنور ہو رہے ہیں تو میں کیا سنوں. تو اب یہ کہ یہ بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ وہ ساری قربانیاں کرے، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رزق کو بڑھانے والے.
اگر ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہماری دنیا میں کہیں بھی کمی ہوگی انشاءاللہ. اور یہ آپ کے تو خیر آپ نے اتنے سالوں سے مجھے دیکھا الحمدللہ کام کرتے ہوئے بھی اور بچوں کو سب کو لے کے چلتے ہوئے. ٹھیک ہے میں نے شاید ان کو وہ بہت محبت نہیں دی، بہت لاڈ نہیں دیے، بہت چیزیں نہیں لے کر دی، بہت ان کو انٹرٹین نہیں کیا، لیکن ہمیشہ میں نے یہ سوچا کہ میں سب کے بچوں یعنی میرے بچوں کی ایج کی بیٹیوں کے ایج کی دوسری بیٹیاں تھیں جب الہدا شروع ہوا، میں نے کہا میں ان بچوں کا خیال کر رہی ہوں اور اللہ میرے بچوں کا خیال کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اوروں کے لیے خیر خواہ ہوں، سنسیئر ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے لیے خیر نہ کرے. حتیٰ کہ جو بیٹا تھا نا میرا بڑا ہوتا جا رہا تھا تو ادریس صاحب کو فکر ہوتی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، تم اتنے لوگوں کو دیکھتی ہو، تم کوئی اس کے لیے کچھ کرتی نہیں. میں نے کہا مجھے یہ خیال ہی نہیں آتا جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں کہ اچھا یہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ میرے بیٹے کو سوٹ کرے گا یا نہیں یا کچھ. میں جب بھی مجھ سے بات کرتے تھے میں کہتی وہ ہے نا اس نے کرنا ہے. اور اللہ نے اتنی آسانی کی اور اتنی اچھی بچی ہمیں دی بغیر دیکھے بغیر ایک قدم اٹھائے، نہ گھر جانا پڑا، نہ کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کا توقع اللہ نے بھیجا، اللہ نے ان کو ہمارے پاس بھیجا. تو واللہ خیر الرازقین. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے. ایک اور چیز میں مجھے یاد ہے جب ہم نے کراچی میں بلڈنگ لینی تھی تو 2 کروڑ کی بلڈنگ تھی شاید میرا خیال ایسے تو یہ تھا کہ ظاہر فنڈ ریزنگ ہم سب کر رہے تھے، لیکن ہم اتنے پینک کہ کیونکہ ایک ڈیڈ لائن تھی اس میں سارا پے کرنے. استاد اتنی مطمئن تھی، استاد کہتی کہ مجھے انسانوں کے نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ بھروسہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا کریں گے. واقعی ایسا ہوا. دوسری چیز میں نے استاذہ میں ایک چیز نوٹس کی تھی کہ کبھی بھی ان کو اپنی دنیا کی فکر نہیں، میری دنیا مثلاً کہاں مجھے رہنا ہے اور گھر میں یہ ہے یا نہیں اور کچن میں کیسے برتن ہیں اور مثلا ان کو کسی دنیاوی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کبھی بھی. اور میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ اتنے اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں نا کہ مثلا اچھا برتن ہے تو یہ میچ ہونا چاہیے تو یہ ہونا چاہیے. استاذہ تو اتنے سمپل ان کو کب بھی چاہیے، بہت فینسی ایسی چیز، اتنی سمپلسٹی. اور میں کہتی ہوں یہ کوالٹی بہت ضروری ہے ایک استاد میں، تبھی ہم فوکس کر سکتے ہیں نا پڑھانے پہ سکھانے پہ. انشاءاللہ. جی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ جی وجی کی بات سے یاد ہے کہ آنے سے پہلے آپ جو SP2 کورس کرا رہے ہیں اس میں آپ کی بات آ گئی کہ آپ نے ایک عمرہ اس نیت سے کیا تھا جس میں آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے کنعام بالکل کیا تھا، بالکل. تو ہم نے بھی اس دفعہ یہی نیت کی ہے اس عمرے میں کہ الحمدللہ ہمیں دنیا کی محبت نکال کے کنعام دے. الحمدللہ. ایک آن لائن سے خوشبو آپ بات کیجیے. استاذہ آج بہت کچھ سیکھا اور اینڈ پہ جب آپ نے اپنی بہو کی تعریف کی تو میں نے کہا میں بھی اپنی بہو کی سب کے سامنے تعریف کیا کروں گی کہ یور بہو مسٹ بی آن دا مون رائٹ ناؤ. اتنی اچھی بچی دے دی ماشاء اللہ. اچھا استاذہ آج الحمدللہ استاذہ آج جب آپ پوچھ رہی تھی نا کہ انسان سوال کرے کہ خود فالو کس کو کرنا ہے یا کیا فالو کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو میری ماما مجھے ہمیشہ یہ چیز ریمائنڈر دیا کرتی تھی کہ فالو اس کو کریں کہ اینڈ پہ ایک دم سے جان نکل جائے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ پھر اٹھا لیے جائیں گے، کہ جس کو فالو کریں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. سو ابھی جب آج آپ پڑھا رہی تھی تو اس میں تھا نا کہ 12 صحابی تھے جو رہ گئے تھے، تو بجائے میجورٹی کو فالو کرنے کے وی کین بی امانگ دوز 12 ریئر ونس. اور عمل پوائنٹ میں نے اپنے لیے لکھا کیونکہ سنس ہم لوگ ہیڈ آفس میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، SOPs ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچنگ مٹیریل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آئی واز تھنکنگ کہ ہم لوگ چیزیں انفارمیشن تو ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، بٹ اس میں موٹیویشنل چیزوں کو ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ کبھی کبھی نہ ہم خود موٹیویشن بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو یا اپنی ٹیم کو نہ خود موٹیویٹ کرنا جانتے ہیں، نہ خود موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور نہ پھر وہ آگے چیز فارورڈ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور ہے محبت پاتے ہیں عالم، وہ اس پہ فالو کرنا بہت ضروری ہے. مائک لے کے بات یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگوں کو انسٹرکشنز دے دیتے ہیں، موٹیویشن نہیں دیتے. تو موٹیویشن بھی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے مونا آپ بات کر لیں جب تک وہ آتی. استاذ جی سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی آیت سے اتنے زیادہ چیزیں آج سیکھنے کو ملی کہ وہ کام ہم جو کر رہے ہوں، وہ وقت جس میں ہم ہوں، اور وہ سب شخص جس کے ساتھ ہم ہوں وہ اہم ہوتا ہے. تو اس کے اوپر پہلے توجہ دینی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رہنا ہے. میں آج دیکھتی ہوں کہ آج اگر ہم اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں
تو تجارتی قافلے کے پیچھے تو اب تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب تو وہ جو غائبانہ تجارت ہمارے فونز کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے نا, ہم تو سب کچھ چھوڑ کے اپنے فونز میں ہی لگے ہوتے. کوئی کتنی اہم بات ہو رہی ہو, کتنا ہی اہم کام ہو رہا ہو, وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, اور ہمارے فون کے اوپر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہو وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بن جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مائک آگے کر لیجیے, اگلے اپنے سامنے کر لیجیے. آج ایک بڑی زبردست ایک بات سیکھی نا کہ اصلاح کرنے کے لیے کمپیریزن بھی کرنا چاہیے. اس سے یہ کہ بات کلیئر بھی سمجھ میں آتی ہے, اور جو کرنے والا ہے وہ اس کو بالکل ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے. یعنی کہ وہ جب اصلاح کی جاتی ہے تو وہ اپنے فائدے اور نقصان کو انسٹنٹلی پہچان پاتا ہے. دوسری جو چیز تھی اس سے جو آپ نے حدیث شیئر کی نا کہ اگر سارے چلے جاتے ہیں تو سبحان اللہ, اس سے اتنا اللہ تعالیٰ کا علم پتہ چل رہا تھا. تو اس سے مسئلے کے لیے کتنا اس کے اندر علم اور برداشت ہونی چاہیے, بات کو سمجھانے کے لیے بہت نیسیسری تھی. اور جب آپ نے یہ کہا نا کہ جن کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ کیا کریں, یہ بہت ہی زبردست بات ہے. یہ غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں. ہم تو دھیان سے سنتے نہیں ہیں, اور جب سن لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے کہ اصلاح کو غور سے سمجھے. صحابہ کرام کی سننے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ کہہ دی گئی یہ بات تو اس کو اتنی توجہ سے سنیں کہ دوبارہ کہنے کو موقع نہیں. بالکل, جزاکم اللہ خیرن. چونکہ 5 بجے ہال خالی کرنا ہے تو آپ لوگ چائے بھی لے سکتے ہیں. ہما نے میگنیٹس بنوائے تھے, وہ آج آپ سب کے لیے ہما کی طرف سے گفٹ ہے. اور ایک اور چھوٹا سا, جلدی سے اٹھ کے تقسیم کریں. آپ لوگ جلدی سے کچھ کھانا پینا لے لیں اور 5 بجے ہال خالی کر دیں. اور جس نے میرے سے بات کرنی ہے موسٹ ویلکم, آپ بات کر سکتے ہیں. یہ ادھر دینا شروع کریں, ایک یہ سامنے دینا شروع کریں نا. ہما آپ بھی خود دیں, میں کہہ چکی ہوں. اب تو جائے گا, پھر اللہ اور لے آئے گا, پھر اور بھیج دیں گے. سو سوری جی. اچھا, خاموشی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ کسی نے چھوٹا سا تحفہ بھیجا ہے. یہ اچھا, کوئی ایکسٹرا کارڈ کہیں ضائع نہ ہو, وہ میں خود ساتھ لے جاؤں گی, پاکستان لے جاؤں گی. اب کیا دوسری بات یہ ہے کہ خاموشی سے, تاکہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بات بھی سنتے رہیں, اور آپ چائے بھی پیتے رہیں, اور مزے کی بیکری بھی کھاتے رہیں, اور صحت بناتے رہیں. اور میں یہاں ایک ریفلیکشن اور لے لیتی ہوں, اور پھر آپ میں سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں. جی عثمان عنان, آپ بات کریے. یہاں پر سادہ جی, تجارت کے ساتھ یہ جو لہو کا لفظ ہے یہ کتنا اہم ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں تجارت میں کوئی حرج ہے, شاپنگ میں کوئی حرج ہے, یا اگر دیکھ لیں گے تو کوئی حرج ہے. تو یہ چیز دیکھنے کی کتنی اہم ہے کہ ہم لہو میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایون جو بازار بھی جانا ہے تو وہ گھنٹوں لگتے ہیں, اس لیے کہ وہ اصل چیز سے زیادہ ان چیزوں پہ ٹائم لگ جاتا ہے. یا اگر موبائل سامنے آ جائے اور سامنے قرآن کھلا ہوتا ہے بعض دفعہ, اور ایک کوئی ایسا میسج